دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 11 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور آج کا یہ پروگرام ہم نے تقریباً آج سے 4 ماہ قبل طے کیا ہے۔ اور اب جزا خیر عطا فرمائے مولانا بھائی حبیب الرحمن صاحب کو، انہوں نے میری مصروفیات کو سامنے رکھ کر اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا۔ پچھلے سال اور پچھلے سال، ان 2 سالوں میں میری حاضری اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ تاریخ طے ہو جاتی تھی اور میرے دن پہلے طے ہوتی تھی، تو اس دفعہ الحمدللہ پورے 4 ماہ متوفی عنہا زوجہا کی پوری عدت لے کر ہم نے پہلے طے کیا۔ میرے دوستو، یہاں دارالعلوم جامعہ فاروقیہ دریا خان ضلع بکھر میں جس گلشن میں بیٹھا ہوں، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے دعاؤں سے استاذ العلماء حضرت مولانا غلام فرید رحمہ اللہ کا یہ لگا ہوا گلشن ہے۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ ان کا فیض ان کی نسلوں کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عظمت قرآن و سنت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ قرآن و سنت پر آپ نے گفتگو سنی بھی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہماری اس نشست کا آخری پروگرام ہے، تو میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کے حوالے سے 2-4 وہ پوائنٹ عرض کرتا ہوں جو عوامی بھی ہوں اور آپ کی اور ہماری سمجھ کے مطابق بھی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کی بات اور سنت رسول اللہ کی بات، یعنی عمل پیغمبر، اصل میں تو بات پیغمبر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور حدیث اور سنت کو بھی رب نے آسمان سے بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے آسمان سے کیسے آئی ہے؟ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی بات ہے۔ تو سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوبہ میں نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا اور حدیث بھی نازل کیا۔ تو حدیث جو ہے یہ سنت نبوی کا ماخذ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن بھی آسمان سے آیا ہے،
اور حدیث بھی آسمان سے آئی ہے۔ یہ بات ہمیں طے شدہ سمجھ لینی چاہیے کہ فرق ان میں صرف ایک چیز کا ہے، ورنہ دونوں ہیں پیغام خدا بندی۔ وہ فرق کیا ہے؟ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے۔ حدیث اور سنت میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب مراد اللہ کا۔ اور قرآن و سنت میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ جب ہم کسی مسئلے پر دلیل دیتے ہیں تو پہلے قرآن پھر حضور کا فرمان۔ دلیل دینے میں قرآن اول ہے، فرمان پیغمبر بعد میں ہے، لیکن ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حدیث پاک پہلے ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرا جملہ سمجھ پائیں۔ دلیل دینے میں قرآن پہلے، سنت بعد میں۔ کسی مسئلے کے ثبوت پر بندہ دلائل پیش کرے تو پہلے اللہ کا قرآن ہے، پھر حضور پاک کا فرمان ہے۔ لیکن اگر ہم دلیل میں ہٹ کر ایمان لانے کی بات کریں تو ترتیب ایمانی میں حدیث پہلے اور قرآن بعد میں۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے مانیں، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ آپ ناراض بیٹھے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بات ہمیں کس نے بتائی ہے؟ سارے نہیں بولتے۔ میں نے آپ سے نعرہ نہیں لگوانا، لیکن جواب تو لینا ہے۔ تھک گئے ہو تو میں دعا کر لیتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ، میں نے تو مسئلے پڑے ہوئے ہیں، میں تو آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سا سر ہلیندے وے، سر چار سیر دے، زبان چار چھٹانک دیے، چار شارکان دیے، ایکو ہلامر زیادہ سوکھ ہے۔ سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں۔ تو جب ہمیں حضور پاک علیہ السلام نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے تو ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا، تو قرآن کو سچا مانا۔ تو پہلے ایمان حضور کی بات حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا۔ تو ایمان لانے میں حدیث پہلے ہے۔ تیسری بات، حدیث پاک اور رسول اللہ کی سنت کی وہ اہمیت ہے کہ جو نہ مانے اسے قرآن بے وقوف کہتا ہے۔ جو حدیث نہ مانے وہ بے وقوف ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، دوسرے لفظ پہ اللہ نے جو بے وقوف کا جملہ فرمایا ہے وہ اس کے لیے فرمایا ہے جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ ایک داستان ہے، ایک مکمل واقعہ ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ رسالت مآب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں، اور شمال پاکستان کا شمال بنتا ہے بیت المقدس، اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور پاک کے دل میں آیا اللہ ہمیں قبلہ بیت اللہ عطا فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے اس تڑپ کو جانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قبلہ یہ ہو، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب آپ کو آپ کا محبوب قبلہ ملے گا۔ بس یہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ ہوا کیا؟ بنو سلمہ کی مسجد ہے جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، رسول اللہ نماز ظہر میں ہے، 2 رکعت اس طرف پڑھا چکے ہیں، دوران نماز وحی آئی ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ کے رسول نے 2 رکعت ادھر پڑھائی، 2 رکعت ادھر منہ کر لی۔ اب سنو، جب ادھر منہ کیا سب میں اعلان ہو گیا کہ اب تو قبلہ بدل گیا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، مسلمانوں کا قبلہ ایک طرف ٹھہرتے نہیں ہے، کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، ایک طرف ان کا قبلہ ہوتا۔ یہ سوال ہوا تو رب کریم نے جواب دیا، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، محبوبم جس پر آپ پہلے عمل کر رہے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، وہ حکم بھی ہمارا تھا۔ وما جعلنا، وہ حکم ہم نے دیا تھا، اور جس طرف اب منہ کیا ہے یہ حکم بھی ہم نے دیا ہے۔ دریا خان ضلع بکھر کے غیوروں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پورے قرآن کو کھولیے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک دہرا لیجئے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 30 پارے، 120 پاؤں، 7 منازل، کسی ایک منزل میں نہیں ہے، کسی ایک پاؤں میں نہیں ہے، کسی ایک رکوع میں نہیں ہے، کسی ایک صفحے میں نہیں ہے، کسی ایک سورت اور پارے میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو ادھر منہ کر لو۔ تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ حکم ہم نے دیا تھا؟ تو جب رب نے ادھر والا حکم قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں ہے، قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کیا، حضور نے کس بنیاد پہ؟ رب کہتے ہیں کنت علیہا، جس پر آپ پہلے تھے، وما جعلنا، ہم نے حکم کیا تھا، وہ حکم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں نہیں ہے وہ حکم، لفظوں میں نہیں ہے۔ اب اس کے 2 جواب ہیں، ایک اسلامیانہ ذہن ہے، ایک کافرانہ ذہن ہے۔ کافرانہ ذہن یہ ہے کہ یہ قرآن غلط ہے،
اس پہ صحابہ اور اہل بیت نے رد و بدل کر دیا ہے، لہٰذا وہ حکم نکال دیا۔ اسلامیانہ سوچ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں ہے، اہل اسلام کا جواب اور ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ پر بھی اعتماد ہے، جماعت مصطفیٰ پر بھی اعتماد ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حکم کو بعض اوقات قرآن میں نازل کرتے ہیں، بعض اوقات حضور کے فرمان میں نازل کرتے ہیں۔ یہ جو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، محبوب ہم جہاں پہلے تھے وہ حکم بھی ہمارا ہے، جہاں اب ہو یہ حکم بھی ہمارا ہے۔ اب والا حکم ہے، پہلے والا قرآن میں نہیں ہے، وہ دراصل حضور نے اپنے فرمان میں دیا تھا، تو اللہ نے حضور کی بات کو اپنی بات کہا ہے۔ یہ ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ ورنہ قرآن کریم کو محرف ماننا پڑے گا۔ حدیث پاک کی پوائنٹ پر چوتھا پوائنٹ حدیث اور سنت کی عظمت پر، وہ یہ ہے کہ ہم اگر حدیث پاک کی اہمیت دیکھیں تو قرآن کے ساتھ حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ جو حدیث اور سنت کی اہمیت نہ مانے اللہ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی کو بد دعائیں دے رہے ہیں، فرعون بنا دیتے ہیں، کیا مطلب؟ سنو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ رکھا ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے میرا مذہب، میرا ایمان والا معاملہ مجھ پہ کھول دے، ویسر لی امری، اس کو پہنچانے کے اسباب دے دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ آپ کی بات کو عوامی لہجے میں سمجھانا دے دے، یفقہوا قولی، تاکہ دنیا میری بات سمجھے، کہ میں نے با محاورہ ترجمہ کیا۔ اور وہیں دعا مانگی، اے اللہ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون بن عمران میرا بھائی ہے۔ تو موسیٰ کیا چاہتے ہو؟ اشدد بھی ازری، اللہ میری کمر مضبوط کر ہارون کے ذریعے، کئی نسبحک کثیرا، ہم مل کے آپ کی تسبیح کریں گے، ونذکرک کثیرا، ہم آپ کا اجتماعی ذکر کریں گے۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اذکرہ کا نہیں ہے، ونذکرک کثیرا، یہ اجتماعی جو صوفیاء بٹھا کر ذکر کرتے ہیں، یہ ان دلائل میں ایک دلیل ہے۔ یہ جو شیخ تعلیماً سمجھاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، تو ونذکرک کثیرا۔ اگلا جملہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے آپ پر یہ دوسرا احسان کیا، لو تمہیں بھائی نبی بنا کے دے دیا۔ حضرت ہارون کو نبوت ملی۔ رب ہمارا کام کیا ہے؟ فرمایا اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جائیے۔ گفتگو کیسے کریں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم میٹھی پیاری زبان استعمال کرنا۔ اللہ فرعون کے ساتھ نرم زبان؟ فرمایا جی ہاں، لعلہ یتذکر، انداز تبلیغ یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا ڈر جائے۔ تو ابتداءً تو نرم گفتگو ہے، جہاد کا حکم تو بات میں ہے، لہٰذا نرم گفتگو شروع فرمائیے۔ فرعون کے پاس گئے ہیں، دعوت دی ہے، بات کی ہے، فرعون تکبر میں آیا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں حدیث کی عظمت دے رہا ہوں، توجہ رکھنا، میں صرف ایک گراؤنڈ بنا رہا ہوں تاکہ میں حدیث کی عظمت سمجھا پاؤں۔ جب فرعون نے اعتراضات کیے اور کہا آپ تو جادوگر ہو، آؤ میں آپ سے آپ کا جادو کا مقابلہ کرتا ہوں، 70,000 بندے بلوائے، یوم الزینہ طے ہوا، میدان لگا، 70,000 بندوں جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُقَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ پر یوں جادو کا اثر ان لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ انہیں لگے یہ رسی نہیں ہے، سانپ ہے اور چل رہا ہے۔ 70,000 اژدہے ان نے نکلی بنائے، حالانکہ جو حقیقت پر مشتمل نہیں تھے وہ ان نے جھوٹے بنائے۔ تو جب یہ بنا دیے، اگلا جملہ سنیں کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، خوف مت کھائیے، انک انت الاعلی، آپ کامیاب رہیں گے، والق ما فی یمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ میں جو آپ کے ہے یہ عصا کو نیچے پھینکیے۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تلقف ما صنعوا، یہ سب کچھ کھا کے ایک لقمے میں یہ فارغ ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا انما صنعوا قید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، فرمایا جادوگر جہاں سے آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تو وقتی طور پر ایسے خیالات ان نے ظاہر کیے تھے، اب سب کچھ ختم۔ سنو، جب 70,000 سانپوں کو اژدہا کھا گیا تو فرعونی جو تھے نا وہ جادوگر، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علوم جواب دے گئے، ہم تو اپنے استاذوں کو بھی ساتھ لائے ہیں، بات نہ بن سکی، کیا کریں؟ تو انہوں نے فوراً توبہ کا اعلان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئے،
फ़उल्क़िया अस्सहरतु साजिदीन। कुरान कहते हैं उन्होंने अल्लाह को सजदा किया, कहा हम ईमान लाए। फ़िरौन को गुस्सा चढ़ा, कहा क़ब्ला अन आज़न लकुम, अभी सरकारी हुक्म नहीं आया, अभी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आई, मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी, पहले ही मान लाए। लौकत्तियन्ना अयदियकुम वारजुलकुम मिन खिलाफ, मैं तुम्हारा दायां हाथ काटूंगा तो बायां पाँव, और दायां पाँव तो बायां हाथ काटूंगा। वलियुसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ल, जिसे कहते हैं हैंगिंग टू द टिल डेथ, तुम्हें फांसी पे लटकाऊंगा, देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अब सुने, ये 10 मिनट 15 मिनट के सहाबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, लेकिन सोहबत पैगम्बर पर जो सहाबा का ईमान बनता है, जवाब सुने। फ़िरौन को कहा जाओ, तू हमें डरा रहा है, फ़क़्ज़िबान तक़ाज़, तुझसे जो होता है अपने लाओ लश्कर को लाकर कर ले, हम एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सजदा और हज़रत मूसा के दामन को फड़ लिया है तो हम फिर नहीं छोड़ सकते, लो जो तो कर ले कर ले। अब तवज्जो रखें, मैं जो असल जुमले पे ला रहा हूँ। फ़िरौन उसके बाद इसकी बदबख्ती के दिन शुरू हुए, आखिर हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर हिजरत कर रहे थे, पीछे आया, दरिया 12 रास्ते बन चुके थे। कहते हैं फ़िरौन ने घोड़ा रोका तो हामान ने, ये वज़ीर बादशाहों को ज़्यादा ख़राब करते हैं, ये फ़िरौन तो डर गया, तो वज़ीर ने कहा वाह जनाब, आपके लिए तो रास्ता बना है, दौड़ाइए अंदर घोड़ा। उसने डाला, कुरान कहता है फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम, मर गया। अब सुनो जो मैं जुमला ला रहा हूँ, मैं पूछता हूँ फ़िरौन गर्क क्यों हुआ? आप में से शायद कोई कहे कि कौम मूसा अलैहिस्सलाम पर तो तौरात उतरी थी, फ़िरौन ने अल्लाह की किताब का इनकार किया होगा, तौरात का इनकार किया होगा। जी नहीं, फ़िरौन ने तौरात देखी नहीं थी, फ़िरौन की मौत तक तौरात नहीं उतरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पे गए हैं इसकी मौत के बाद, 40 लैला का वादा पूरा हुआ है, 40 रातों एतकाफ का, फिर जाकर तौरात उतरी है। तो फ़िरौन ने तो तौरात देखी नहीं थी, अल्लाह की किताब को पढ़ा नहीं था, फ़िरौन के सामने अल्लाह की किताब पेश नहीं हुई थी, तो फ़िरौन गर्क क्यों हुआ? तो एक ही जवाब है कि फ़िरौन गर्क हुआ है हदीस मूसा के इनकार की वजह से। ये है अज़मत कुरान और सुन्नत, वक़्त के नबी की सुन्नत और हदीस की इतनी वैल्यू, इतनी अहमियत, इतना दर्जा, इतनी हैसियत होती है कि अगर कोई इनकार करे अल्लाह की किताब तो बहुत दूर, हदीस पैगंबर का इनकारी फ़िरौन बन जाता है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, हदीस पाक और कुरान करीम की अज़मत का। हम नमाज में कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में हम हदीस भी पढ़ते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नमाज में हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं? बोलिए, हदीस नहीं पढ़ते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हम नमाज शुरू हदीस से करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक पैगंबर की हदीस है, तो हम नमाज तो शुरू हदीस से करते हैं। अब सुनो हम नमाज में कितनी हदीसें पढ़ते हैं, मैं कम से कम गिनवाऊं तो 1 दर्जन हदीसें बनेंगे जो हम नमाज में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, आप और हम सारे पढ़ते हैं, मुक्तदी इमाम दोनों पढ़ते हैं वो हदीसें। इमाम के पीछे कुरान पढ़ना कुरान ने मना किया है, हदीस पढ़ना मना नहीं किया। आओ गिनते हैं, बिस्मिल्लाह। पहली हदीस सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुक, ये पैगंबर की हदीस है। इस हदीस से पाक को हम नमाज में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तहव्वुज़ है। तहव्वुज़ कुरान में नहीं है, लफ्ज़ तहव्वुज़ हदीस में है, हम हदीस में पढ़ते हैं। कुरान में हुक्म तहव्वुज़ है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, लफ्ज़ तहव्वुज़ नहीं है। औज़ु बिल्लाह के अल्फाज कुरान में नहीं है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये हदीस है। ये दूसरी हदीस हम कुरान नमाज पे पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, चलो वो कुरान की आयत है। चौथे नंबर पे हम आमीन कहते हैं, ये आमीन कुरान करीम में नहीं है, अल्फाज कुरान में नहीं है, वही खुदाबंदी कुरानी में नहीं है, ये आमीन पैगंबर की हदीस है। ये हम पैगंबर की हदीस की वजह से पढ़ते हैं। सुनते जाओ, क्यों? सूरत फातिहा कुरान है ना। हदीस पाक में सही मुस्लिम हजरत उम्मु साशरी रज़ी अल्लाह रावी हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है तुम उसकी बात को मानो। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, तकबीरें तुम दोनों कहोगे। ठीक हो गया, वो ऊंची हम आहिस्ता। आगे वइज़ा क़ाला ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, लफ्ज़ों पर गौर करना। इमाम के लिए काला, मुक्तदियों के लिए कालू, काला काला कालू, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, एक वाहिद है, एक जमा है।
اللہ نے امام کے لیے لفظ واحد کہا، مقتدیوں کے لیے جمع کہا، فرمایا جب امام اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھ لے پھر تم سب نے آمین کہنی ہے۔ پتہ چلا سورۃ فاتحہ اکیلے امام کے ذمہ ہے، ورنہ حضور فرماتے وَإِذَا قُلْتُمْ فَلَا الضَّالِّينَ، قل تم نہیں ہے، وَإِذَا قَالَ، جب اکیلا امام پڑھ لے پھر تم نے آمین کہنا ہے۔ تو آمین ہم اس حدیث کی بنیاد پہ نماز میں کہتے ہیں۔ چوتھی حدیث، تیسری حدیث بلکہ، اب توجہ رکھنا، چوتھے نمبر پر آئیے، ہم سبحان ربی العظیم، ساتھ بھی حمد ہی پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو ٹھیک ہے، یہ ہم پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ پانچویں نمبر پہ، یہ ہم پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے پڑھتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد چھٹے نمبر پہ ہم پیغمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پہ پہلے سجدے کی تسبیحات، دوسرے سجدے کی تسبیحات، دونوں ساتواں نمبر کر لیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث میں ہے۔ آٹھویں نمبر پہ دو سجدوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے رب اغفر لی وارحمنی، یہ مستحب بھی ہے، مسنون بھی ہے، یہ حدیث کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 9 پوری التحیات للہ والصلوات قرآن میں نہیں ہے، یہ پیغمبر کے فرمان میں ہے، یہ حدیث ہم نماز پہ پڑھتے ہیں۔ 9ویں نمبر، 10ویں نمبر پر آئیے، اللہم صلی علی، اللہم بارک، یہ ہم نماز میں حدیثیں پڑھتے ہیں، درود کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے، حضور کی حدیث میں ہے۔ 11ویں نمبر پہ ربی جلنی پڑھو تو آیت ہے، لیکن اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بھی جائز ہے، حضرت ابوبکر کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، یہ ہم حدیث پاک کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں۔ اور 12ویں نمبر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیہ، حضور کی فرمان کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ بتائیے، یہ ایک درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ بابا ہم نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، حضور کا فرمان بھی پڑھتے ہیں، تب جا کر نماز مکمل۔ یہ 5ویں نمبر پہ حدیث کی ویلیو ہے۔ 6 نمبر پہ پیغمبر کریم کی حدیث کی ویلیو یہ ہے کہ جو بندہ پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے، پیغمبر کی حدیث پر جھوٹ بولے، اس کو میرے پاک پیغمبر کی خلاف دعا لگے گی۔ بد دعا نہیں کہتے کہ حضور کا کوئی عمل بد نہیں ہے، اس کے خلاف دعا کہہ لیں۔ حضور پاک کی ایک دعا اس بندے کے خلاف مانی جائے گی، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من قالا، جس شخص نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، 70 صحابہ سے مروی ہے، یہ حدیث متواتر ہے۔ فرمایا جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا، رب نے اس کا گھر جہنم میں بنا لیا۔ یہ پیغمبر کی حدیث کا اس ویلیو کی حیثیت پر 7واں پوائنٹ۔ اور میرے دوستو، میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث پاک کی بنیاد پہ کہ پیغمبر کریم کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ویلیو ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ اگر کوئی حدیث پاک کے الفاظ کو تبدیل بھی کرے تو پیغمبر تبدیل نہیں کرنے دیتے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب الدعوات، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک شخص کو حضور نے فرمایا دعا پڑھو، اس نے دعا پڑھی، اس میں بھی نبیک تھا، اس میں بھول کے برسولک پڑھا، لفظوں کا مطلب میں تو کوئی فرق نہیں ہے، نبی اور رسول کا اطلاق ایک دوسرے پہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، وہی پڑھ جو میں نے کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا الفاظ پیغمبر پر بھی اللہ کا رب العزت کی طرف سے پہرا۔ 8واں نمبر اٹھائیے، حدیث پاک کا مرتبہ اور ویلیو اتنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحابہ کرام لکھتے تھے۔ سنیں، میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کہتے ہیں کل شیء اکتبہ اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے حدیث سنتا لکھ لیتا، جو سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے کہا ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول کبھی بطور غصے میں کوئی جملہ فرما دے، کبھی بطور تنبیہ کرتے ہوئے کسی کو فرما دے، کبھی بطور فطرت کوئی جملہ فرما دے، تو ہر حدیث لکھ لیتا ہے؟ ہر حدیث نہ لکھ، صرف مسئلے والی بات لکھ، عقیدے والی بات لکھ، ہر بات نہ لکھ۔ کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں لکھنے سے رک گیا، فذکرت او قال فذکر، کہ میں نے یا کسی نے جا کے حضور پاک کو کہہ دیا کیا کہ عبداللہ لکھتا تھا، اسے روک دیا گیا۔ روکنے کی دلیل یہ دی کہ حضور کبھی غصے میں، کبھی پیار میں، کبھی نرمی میں، کبھی مزاح میں، کبھی بطور فطرت کوئی بات فرمائے تو ہر جملہ لکھ لیتے، ہر نہ لکھا کر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا آجا
وہ آ گئے فاؤما بیسبئی الا فی, انگلی مبارک کو اٹھایا اور منہ مبارک کی طرف کیا, فرمایا اکتب, عبداللہ لکھو, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے, اللہ نے اس زبان پر پہرا دیا ہے, میں غصے میں بولوں, پیار میں بولوں, تنبیہ میں بولوں, مزاح میں بولوں, بطور فطرت بولوں, بطور آداب بولوں, حق کی حق بولوں گا. لکھ لو, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ نے لکھنا شروع کر دی. یہ پیغمبر کریم کی حدیث کی 8ویں نمبر پر عظمت, 9واں نمبر آئیے. پیغمبر کریم کی حدیث پاک کو بیان کرنے کا حکم تو اللہ کا قرآن دیتا ہے. یہ استدلال میرا نہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا فضل الباری میں ہے. وہ فرماتے ہیں رب کریم نے سورۃ والضحیٰ سورۃ نمبر 93 اتاری ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا, کا ادھر پیغمبر کریم کے اوپر 3 انعام اور 3 انعامات کے جوابات نازل کیے ہیں. میں کوئی سورت کی تفسیر نہیں سنا رہا, میں خلاصہ دے رہا ہوں. 3 اور 3 6 بات کر کے 11ویں نمبر کی آخری آیت پہ رب کریم نے انعامات کے جواب میں ایک جملہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, محبوب جو ہم نے آپ پر نعمتوں کی بارش کی ہے اس کو اپنی حدیث کی شکل میں امت تک پہنچائیے. 10ویں نمبر پہ پیغمبر کی عظمت حدیث کی. آؤ میرے دوستو, وہ آپ اور ہم بھی بن سکتے ہیں. آپ اور ہم بھی اس فیض میں آنا چاہے, خدا کی قسم یہ فضیلت ہمیں بھی مل سکتی ہے اور ہماری نسلوں کو بھی مل سکتی ہے. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ مکاتب اسی وجہ سے ہے کہ اس چیز میں لوگ شامل ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی ہے اس شخص کے چہرے کو, دعا دی ہے اس شخص کی طبیعت کو, دعا دی ہے اس خوش قسمت کو جو پیغمبر کی حدیث سنے اور آگے پہنچا دے. کیا دعا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نظر اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع, اے میرے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھ, سمع مقالتی جس نے مجھ سے حدیث سنی, فحفظها اسے یاد کیا, ووعاها مضبوط کیا, واداها كما سمع آگے ویسے پہنچایا جیسے سنا تھا. میرے دوستو آؤ اس حضور پاک کے دعا میں ہم بھی شامل ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی شامل کریں. آج کے دارالعلوم فاروقیہ کا یہ پروگرام آپ کو اور مجھے پیغام دے رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو جہاں کالج پڑھاتے ہو, اسکول پڑھاتے ہو, یونیورسٹیز لیول تک جا کے لے کر جاتے ہو, نو ڈاؤٹ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جہاں دنیا پڑھایا ہے وہاں دین بھی پڑھاؤ, وہاں دین پڑھاؤ. ورنہ کل قیامت میں رب پوچھے گا کہ اولاد سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے. سورۃ تکاثر کی آخری آیت میں رب فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, میں قیامت میں ہر نعمت کے متعلق سوال کروں گا. عن النعیم نہیں ہے, عن النعیم ہے, یا عن نعیم من ہے. اس کا مطلب یہ تنوین تنکیر ہے, جس انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن, پراپر ناؤن نہیں, معرفہ نہیں, نکرہ. اللہ نے نکرے کا لفظ اتارا یہ بتانے کے لیے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا, تو اولاد سے بڑھ کے نعمت اور کیا ہے. اگر ہم نے اس کو دین پہ نہ لگایا گرفت ہوگی, پوچھ ہوگی, سوال ہوگا. میں اللہ جانتے ہیں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا. میں نے ایسے جنازے پڑھائے ہیں جہاں اولاد کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے, میرے کانوں نے سنا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک شخص کا میں جنازہ پڑھانے آ گیا اور میں نیت بتائی, نیت بتانے کے بعد منہ اس طرف کیا اور یوں اٹھایا ہاتھ, تو اس کے بیٹے نے یہاں سے پکڑا, سر ایکسکیوز می, جی بولیے کیا بات ہے. کہتے ہیں مجھے جنازہ نہیں آتا, میں 3 بار کل واللہ پڑھ لوں. اور یہ اس کا بیٹا تھا, حالانکہ اللہ جانتا ہے. جب اس نے مجھے یہاں پہ ہاتھ رکھا نا, میں نے سمجھا کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھانا چاہتا ہوگا. حق, اچھی بات ہے, اگر اولاد اپنے والد کا جنازہ پڑھائے تو ایک اس کو تحفہ دے رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, بیٹا آ کر جنازہ پڑھائے. لیکن معاملہ الٹ نکلا, اس کو جنازہ آتا ہی نہیں تھا. کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے لڑکا. مجھے بتائیں اس تعلیم کا فائدہ کیا پڑھایا ہم نے, کیا سمجھایا؟ وہ تعلیم پڑھاتے ہیں اولاد کو جب تک آنکھ چل رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے اور نبض چل رہی ہے اور سانس آ اور جا رہی ہے, اس وقت تک اس کا فائدہ. او بھائیو اس تعلیم کو پڑھاؤ, یہ قرآن و سنت کی درسگاہ میں اولاد کو بھیجو. جو آنکھ کھلی پہ بھی فائدہ ہے, آنکھ بند ہو جائے بھی فائدہ ہے.
اللہ نہ کرے کسی کا باپ فوت ہو جائے اور وہ امریکہ بیٹھا ہو نا تو مولانا کو فون آئے گا, حضرت مولانا بچوں کو کہ سورت یاسین شروع کر دے. کوئی کہے گا ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھنا شروع کر دو, کوئی کہے گا بیالوجی پڑھ لو, کوئی کہے گا کیمسٹری پڑھ لو, کوئی کہے گا آپ انگلش کی کسی بک کو پڑھ لو. بھائی اس کا فائدہ دنیا تک ہے, اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی. یہ قرآن و سنت ہے جس کا فائدہ قبر کو چیر کے بندے تک پہنچتا ہے. تو کیوں ہم اپنی اولاد کو قرآن و سنت نہ پڑھائیں؟ اور میرے دوستو, میں ایک بات کہتا ہوں, ناراض نہ ہونا, بلکہ ہو بھی جانا تو 2 روٹیاں اور کھا لینا, میں نے بات پوری کر لینی ہے. ہم جب کہتے ہیں نا بچوں کو قرآن پڑھاؤ, عالم بناؤ, حافظ بناؤ, تو لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کھائے گا کہاں سے, کتوں کھاسی صحیح منہ کو لی کھاسی کو کان کو تھوڑی کھاسی, کھائے گا کہاں سے کا کیا معنی ہے؟ نہیں, کھائے گا کہاں سے. اچھا میں 1 منٹ یہ بات مان لیتا ہوں کہ کھائے گا کہاں سے, لیکن ایک بات بتاؤ, جب کھانے کی باری آتی ہے تو ساری دنیا کہتی ہے کون زیادہ کھاتا ہے؟ ہاں, اور تو کھیل پائے گا ڈھڈو سارے منے دن میں مولوی زیادہ کھانے. ہاں, تو جب آپ مانتے ہیں کہ مولوی زیادہ کھاتے ہو تو پھر اولاد کو مولوی بناؤ. پھر تو یہ کیوں سوال کرتے ہو بھائی کھائے گا کہاں سے, کہاں سے کھائے گا, یہ کیا سوال کرتے ہو؟ بس سادے آدمی ہو, ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور میں ایک بات کرتا ہوں, آج ہم اپنی اولاد کو حافظ اور عالم بنا لینا. حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث ہے, میں تفصیلاً نہیں پڑھتا, میں بات ختم کر رہا ہوں. تفصیلی حدیث آپ فضائل اعمال فضائل قرآن میں اٹھا کر دیکھ لینا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کی بالسند روایت لائے. فرمایا کہ ایک شخص کل قیامت میں آئے گا جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے پڑھنے پڑھانے میں لگائی ہوگی, حافظ عالم ہوگا. رب کریم فرمائیں گے آؤ میں تمہیں خاص پیکج دیتا ہوں, خاص انعام, آئے گا. فرمایا جاؤ اپنے خاندانی میں, خاندان سے ہٹ کے نہیں, خاندان میں جاؤ. اللہ کس لیے؟ کہ ان 10 آدمیوں کی لسٹ بنا کے لاؤ. عشرۃ من آل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار, جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, وجبت ڈیسیجن لیا جا چکا ہے, انہیں لے آؤ. اللہ جہنمیوں کے لسٹ لاؤ؟ فرمایا جی ہاں جہنمیوں کی لا, جنتیوں کی نہیں. وہ آئے گی لسٹ, اور رب کریم اس حافظ و عالم کی بدولت اس کے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جنت جانے کا آرڈر جاری فرما. یہ پیکج اس تعلیم پڑھنے والے کے لیے, اس تعلیم پڑھنے والے کے لیے. آج ہم اپنی اولاد کو وہاں زور لگاتے ہیں دنیا پڑھانے کے لیے, لیکن دین پڑھانے کا نام ہم نہیں لیتے. دوستو یاد رکھنا یہ تعلیم وہ ہے جو اس کے ساتھ لگ گیا قیامت تک اس کی نسلیں خوش رہیں گی. کیوں؟ قرآن قیامت تک رہے گا. بولیو رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جتنے دوست بیٹھے ہو سب بولیے, قرآن قیامت تک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو ہماری اولادوں کا نام بھی قیامت تک رہے گا. آج ہم کہتے ہیں میں نے اس قرآن سے پڑھا, ان قاری سے, اس عالم سے, اس محدث سے, اس محدث سے, یہ بھی قیامت تک چلے گا. اور میرے دوستو اس لیے اپنی اولاد کو قرآن و سنت ضرور پڑھاؤ. آپ کاروباری بیٹھے ہیں, مدرسے والے بیٹھے ہیں, اسکول والے بیٹھے ہیں, آپ دفتروں والے بیٹھے ہیں, ایک بات مجھے بتائیں, ہم 2-4 چیزیں اپنے گھر میں طے کر کے رکھتے ہیں. نمبر 1 فیملی ڈاکٹر. فیملی ڈاکٹر کیا مانا؟ یہ ہمارا گھریلو ڈاکٹر ہے, ایک ہمارا ذاتی ڈاکٹر ہونا چاہیے. یہ ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیملی ڈاکٹر ہے. اسی طرح جس کے کاروبار ہو, گوشوارے اس نے بھرنے ہوں, یا FBR کو سالانہ ٹیکس کا حساب ہو, تو وہ لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے اپنے پاس, قانونی مشیر. مجھے قانون میں کبھی کوئی خلجن, کوئی الجھن, کوئی اشکال آئے گا تو یہ سالو کر لے گا, یہ حل کر لے گا. اسی طرح ہم ایک بزنس والا اپنے پاس ایڈوائزر رکھتے ہیں جو ہمارے کاروباری مشیر ہوتا ہے. تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم اپنا آخرت کا ایک شفیع بھی بنا لیتے, اپنے گھر میں آخرت کا شفیع بھی بنا لیتے. اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, یہ آخرت کا شفیع وہ ہے جو تمہاری گردن جہنم سے چھڑائے گا, ہماری گردن جہنم سے چھڑائے گا. میں نے اپنی اولاد کو اسکول چھڑا کر مدرسے بٹھایا. میرے بیٹے نے ماشاءاللہ جب پہلا پارہ حفظ کیا ہے, لوگ پورے قرآن پر جتنا خیرات کا اہتمام کرتے میں نے پہلے پارے پہ کیا. مجھے بیٹا کہہ رہا تھا ابو میں قرآن کا حافظ تھوڑی بناؤں, آپ اتنی خوشی کر رہے ہیں. میں نے کہا سن, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے نے جب پہلا پارہ حفظ کیا تھا تو انہوں نے اپنے استاذ کا جو اکرام کیا تھا لوگ اس طرح حفظ والوں کا نہیں کرتے, جو ایک پارے پہ کیا تھا. میں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھنا, اب میں مر بھی جاؤں نا, یہ تیرا ایک پارہ میری بخشش کے لیے کافی ہے.
स्कूल वाली तालीमें चलती रहेंगी। हमने भी पढ़ा है और मैंने कॉलेज टॉप करके पढ़ा है। मुझे आज भी अपने स्कूल कॉलेज की तालीम पर कोई फ़ख्र नहीं है, मैंने टॉप करके पढ़ा है। आप मेरे वहाँ जाकर मेरे नंबर देख लेना, मेरा वहाँ पर ग्रेड देख लेना। मैंने कभी दुनिया में अपनी स्कूल की तालीम को अपना इंट्रोडक्शन और तारुफ नहीं बनाया। मैं कहता हूँ दुनिया में भी हम इस मस्जिद और मदरसे के तारुफ पे रहे और आखिरत में भी इसी तारुफ पे उठे। तो अपनी औलाद को हमें लगाना चाहिए, लगाएंगे ना। और ये भी ज़हन में रखना कि मौलवी बनेगा, मौलवी दहशतगर्द नहीं होते। लोग समझते हैं मौलवी दहशतगर्द है, मौलवी जैसा पुरअमन कोई होगा। मौलवी दहशतगर्द नहीं है, उलमा पुरअमन है। उलमा पर दहशतगर्दी होती है, इन्होंने आज तक किसी पर दहशतगर्दी नहीं, वो पुरअमन लोग हैं। और सुनो, एक जुमला मैं आपको समझाता हूँ। मसला ये है कि आज हमने दीन को वो समझा हुआ है जो हमारी समझ के मुताबिक है। हम दीन को वो समझें जो हुजूर ने बताया। मैं आज जुम्मा में भी गुफ्तगू करते हुए डी ए खान में कह रहा था कि हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने जहाँ कुरान पाक की तफसीर के बारे में फ़ज़ाइल कुरान लिखी है, हदीस के बारे में फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ लिखी है, औजुज़ुल मसालिक लिखी है, वहाँ पर कौकबुद्दुर्री का हाशिया लिखा है, कवाकिबुद्दरारी का हाशिया लिखा है, इस तरह लामे-उद्दरारी का हाशिया लिखा है, कंज़ुल मुतवारी लिखी है, शरह बुखारी लिखी है। ये सारी किताबें लिखने के साथ हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने तसव्वुफ़ पे भी लिखा है, मदारिस पे भी लिखा है, और दीन के तहफ़्फ़ुज़ पे भी लिखा है, और इस्लाम और सियासत पे भी लिखा है। हज़रत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह की किताब है इस्लाम और सियासियात। क्यों? वजह यह है कि आज हमारे नौजवान जो हैं वो तबलीगी जमात को दीन समझते हैं, मदरसे को दीन समझते हैं, मस्जिद की इमामत को दीन समझते हैं, खानकाह के तसव्वुफ़ अल्लाह अल्लाह को दीन समझते हैं। अगर बात आ जाए सियासतदान इस्लामी उलमा पे तो वो करते हैं इस्लामी सियासत। ये सियासतदान कहाँ से है? इनको इस्लाम की फ़िक्र नहीं है, इस्लामाबाद की है। ये माइंड है। आपको पता है ये माइंड कब बना? ये 1974 में बना। क्यों? 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह और बरेलवी देवबंदी आले हदीस की तमाम क़यादत ने मिलकर मिर्ज़ा कादियानी के परवरदे से जो बात की थी और उसने कुफ्र पेश किया, इन्होंने इस्लाम पेश किया। 13 दिन वो ख़त्म नबुव्वत के खिलाफ दलाल के ऊपर सामने आया और इन सियासी उलमा ने जो कादियानियत की ताबूत में कील ठोके तो इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। और उस वजह से एक कानून बना और वो कादियानी जलील ख्वार होकर अपने आकाओं के पास लंदन जाके बैठे। तो फिर कादियानियों ने एक नैरेटिव बनाया, बयानिया बनाया, मौकिफ बनाया कि इन्हें कहो मस्जिद का इमाम साहब बहुत अच्छा है, दीनदार है, नमाजें पढ़ाता है, खतीब बहुत अच्छा है, जुम्मा की तकरीर करता है, दीन सुनाता है, माशाल्लाह हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, खानकाह वाले बहुत अच्छे हैं, तसव्वुफ सुनाते हैं, दिल पर उंगली रख के दिल को पाक साफ करते हैं, मदरसे वाले भी अच्छे हैं, तालीम वाले भी अच्छे हैं, तजवीद वाले भी अच्छे। सियासी मौलवी अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। क्यों? कादियानी को चोट लगी थी तो सियासी मौलवी की लगी थी। डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। इस उसूल के तहत उन्होंने ये बयानिया बनाया। और मेरी उम्मत का वो नौजवान जिसके दिल में दीन का दर्द है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, दीन का दर्द है, वो दीन का दर्द रखता है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, तो उसने भी सियासत से इनकार कर दिया। हालांकि कुरान करीम सियासी आयात मौजूद है कुरान करीम में, तो मैं नजर ना आए तो मैं दिखाता हूँ। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ खोलिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बतौर उम्मीदवार वजीर खजाना हूँ। वजारत खजाना को उम्मीदवार बनना सियासत इस्लामिया संभालना नहीं है तो क्या है? या दाऊद इन्ना जालना की आयत हजरत दाऊद के लिए उनकी सियासत को संभालने के लिए। वसुलैमान अर्रिया गुदुव्व अशार व रवाउ अशार, हजरत सुलेमान कौम के बादशाह भी थे, नबी भी थे, इस्लामी सियासत भी संभाली, नबुव्वत भी संभाली। ये कुरान की आयत कहाँ आएंगी? अगर इस्लामी सियासत का वजूद ही नहीं है तो ये कुरान, मैं तो 3 पेश की है, मैं कई पेश कर सकता हूँ। और आओ हदीस पाक पर, ये कुरान और सुन्नत की अजमत है ना। और मैं सुन्नत पर एक अजमत और देता हूँ, सियासी हवाले से मेरे पाक पैगंबर की हदीसें मौजूद है, एक नहीं कई है। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब जिक्र बनी इसराइल, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुने सुने ये पैगंबर की हदीस को दिल पे तावीज़ बना के लिख लेना, कानत बनो इसराइल
तसूसुहुम अल-अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। मेरे आका ने फरमाया, लोगों, अंबिया कराम आते, बनी इसराइल के दौर से अंबिया भी आते, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। ये हुजूर ने फरमाया। अगला जुमला फरमाया, कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी दुनिया से जाता, रब उसके बाद उसका जानशीन नबी भी बनाता, उसे इस्लामी सियासतदान भी बनाता। और अपना फरमाया हुजूर ने, फरमाया मैं व आना, जो मेरा मामला है, अन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। आपको और मेरा ईमान खत्म नबूवत का है या नहीं है? बोलिए, हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी पैदा हो सकता है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नबूवत आ सकती है? नई शरीयत को माना जा सकता है, तस्लीम किया जा सकता है? जी नहीं। हुजूर ने फरमाया, इन्नहु ला नबिय्य बादी, मेरे बाद नया नबी नहीं आएगा। सवाल उठता था, क्या इस्लामी सियासत भी खत्म हो गई है? नबुव्वत का काम ख़त्म तो सियासत इस्लामिया भी ख़त्म। तो सवालिया नज़रों से सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह के चेहरे अक़दस को देखा, हुजूर समझ गए। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया फसयकुनु बादी खुलफा। अल्लाह अकबर। कहो लोगों, सियासत इस्लामिया नहीं ख़त्म हुई, मेरे बाद उलमा मेरे खुलफा बनकर सियासी इस्लामी सियासतदान बन के आएंगे। या रसूलुल्लाह कोई एक दो होंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, एक नहीं कई आएंगे। ये पैगंबर की हदीस है, जिसे पढ़ के मौलवी सही बुखारी पढ़ के सर पे दस्तार फजीलत रखता है। ऐसे उसके सर पे दस्तार फजीलत नहीं आती जब तक सही बुखारी की इस हदीस समेत सारी हदीस को टॉप न करे। तो जब हुजूर पाक ने भी इस्लामी सियासत की बात की है, अल्लाह भी इस्लामी सियासत की बात करता है, अंबिया भी करते हैं, कुरान भी करता है, हदीस भी करती है, तो हम कादियानियों की बात मान के कहें सियासतदान इस्लामी जो हम इन्हें नहीं मानते? भाई आपके दिल में दीन का दर्द है तो दीन का इल्म भी लाओ। और सुने, मैं एक जुमला कहता हूँ, दो सैयदजादों को पेश करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल। कौन होगा जो अताउल्लाह शाह बुखारी से वाकिफ ना हो? 1953 की तहरीक चलाई खत्म नबूवत की, 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 नौजवान शहीद हुए, लेकिन इस्लामी कानून इस्लामी असम्बली में नहीं बन सका। असम्बली तो कौम के इस्लाम के नाम पे बनी थी, मुल्क कलमे के नाम पे बना था, कानून नहीं बना। क्यों? तबलीगी जमात की ताकत साथ थी, तसव्वुफ की ताकत साथ थी, मदरसों की ताकत साथ थी, इस तरह तालीम की ताकत साथ थी, खानकाह वाले साथ थे। इस्लामी सियासत उस वक्त उलमा के पास नहीं थी। एक और सैयद आया, मुहद्दिस जलील सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह, उसने 1974 में तहरीक चलाई, दोबारा कादियानियत के खिलाफ तहरीक चली। कोई 10 लाख आदमी घर से बेघर नहीं हुआ, कोई 1 लाख जख्मी नहीं हुआ, कोई 10,000 जवान शहीद नहीं हुए, लेकिन असम्बली में कानून बन गया। क्यों बना? उस वक्त उलमा के पास इस्लामी सियासत वाली ताकत थी। मुफ्ती महमूद जैसा मुफक्किर इस्लाम था, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी जैसा मर्द हुर्रियत था, और बाकी तमाम मसालिक के उलमा इनके साथ थे। ये बन गया। तो आप मुझे बताइए इस्लामी सियासत कितनी ज़रूरी है? लोग, मैं कहता हूँ सुनो, नहीं चल सकते न चलो, इनके लिए दुआ ज़रूर करो। मुझे उस मौलवी पे हैरानगी होती है जो मदरसे को दीन समझता है, या मदरसा बनाता है या मदरसों वालों के लिए दुआ करता है। ठीक है भाई, खानकाह को दीन समझता है, या खानकाह चलाता है या खानकाहों के लिए दुआ करता है। ठीक है भाई, तबलीगी जमात में खुद चलता है, दीन है, चलना चाहिए, या नहीं चलते तो दुआ तो करो उन लोगों के लिए जो गली गली अल्लाह का नाम लेकर अपनी जान अपना माल अपना वक़्त लेकर घूम रहे हैं, तो दुआ करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन सियासतदान इस्लामी जब आता है, न उनके साथ चलते हैं न उनकी तायद करते हैं। क्यों? ये पैगंबर की मिरास नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं है, ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, इसके लिए क्यों दुआ नहीं करते? या तो साथ चल, अगर जुर्रत नहीं है तो फिर कम से कम दुआएं तो जरूर करो ना। मैं उस दिन सिंध में ये खत्म बुखारी में सैकड़ों उलमा बैठे थे, मैंने कहा पगड़ियों वालों उलमा मुझे ईमान से बताओ, तुम्हारे सर पर पगड़ी, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी, क्या तबलीग, क्या तदरीस, क्या तसव्वुफ, क्या तालीम, क्या तदरीस और क्या मस्जिद और मदरसे का काम दीन है? कि जी हाँ। तो मैंने कहा इस्लामी सियासत की आयात नहीं है? हैं।
احادیث نہیں ہے تو پھر اسے بیان کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اسے بیان کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اور سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ پیغمبر کی میراث ہے اور یہ ہوگا۔ مجھے ایک شخص نے ایک دن کہا مفتی صاحب بہت اچھے بیانات کا آپ کرتے تھے، اللہ رسول کی بات سناتے تھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اسمبلی جانے کا شوق ہے، کیوں خواہ سے یہ بات کرتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو بات کرتا ہوں اس میں کوئی آیت حدیث بھی پڑھتا ہوں؟ کہتے ہاں آیت حدیث تو ہے۔ تو میں نے کہا پھر میں نے اب دین چھوڑ دیا؟ بھائی پہلے تیری کان تک پوری بات نہیں پہنچی تھی، اب تیری کان تک پورے دین کا مسئلہ پہنچ رہا ہے تو خوش ہو جا۔ مجھے کہتے ہیں نا مولانا یہ سیاستدانوں کا گندلا میدان ہے، آپ نہ جاؤ وہاں۔ میں نے کہا ادھر آ، یہ پتہ ہے گندلا کیوں ہوا؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تجھ جیسے سادھے توریوں نے بیٹھ کر علماء کو ووٹ نہیں دیا، بھئی گندلا میدان ہے ان کو آگے نہ بھیجے، اس لیے وہ گندے سے گندا ہوتا گیا۔ تو علماء کو منتخب کر کے وہاں بھیجتا وہ صاف اور پاک ہو جاتا۔ پھر کوئی ہم سے سوال کرتے آپ جمعیت علماء کی بات کرتے ہیں، آج تک انہوں نے دین کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا جی وہاں 300 MNA بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ 15 MNA دیے ہیں، چھری دے کر کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ لاؤ۔ چھری اور چاقو سے جنگل کٹتا ہے؟ تم ہمیں ورلڈ تھرڈ میں جاتی دو۔ پھر دیکھو میں کراچی تھا، مجھے ایک وہاں کے قوم پرست بندے نے کہا، بوڑھے آدمی تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، کیا کیا مولانا نے دین کے لیے؟ میں نے کہا تو نے ووٹ کراچی سے ان کو کتنے دیے ہیں؟ اب تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے کہا تیرا حق بنتے سوال کرنا؟ ہاں جو علماء کرام کو طاقت دے کر بھیجے گا تو وہ کام کریں گے۔ نہ بھی ہوا نا جیت تو میرا ووٹ ادھر گیا ہے علماء کے پاس، فرشتے تو لکھ لیں گے نا۔ میرا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے وہ اہل حق کے پلڑے میں۔ اور میں بات کر رہا تھا علماء پرامن ہے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم 2019 میں کراچی تا اسلام آباد 1500 کلومیٹر میں لاکھوں بندوں کو آزادی مارچ میں لے کر آئے ہیں۔ نہ کسی ایک دکان کا گملہ ٹوٹا ہے، نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے، میٹرو بھی جاری تھی اور ایمبولینسز کو بھی راستہ مل رہا تھا۔ اس سے زیادہ پرامن آپ کہاں دکھاؤ گے؟ اور اگر میں سوال کروں کہ مدارس دین ہے، اس کو چلانے والا سب سے بڑا مدارس کا قائد کون ہے، تو آپ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا نام لوگے جو وفاق المدارس کے صدر ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تبلیغی جماعت دین کا کام ہے، اس کو چلانے والے کون ہیں، آپ رائمنڈ اور بستی نظام الدین کا نام لوگے، وہاں سے ہمارے اکابر نے کام کیا ہے، میں کہوں گا جی ٹھیک ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ مجھے بتاؤ دین کے میدان میں خانقاہوں کے لیے بڑی بڑی خانقاہوں کے نام لو، ابھی حضرت خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کی نشانی گئے ہیں، آپ حضرت خواجہ صاحب کا نام لوگے، آپ خانقاہ حلیجوی کا نام لوگے، خانقاہ بیر شریف کا نام لوگے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا نام لوگے، مولانا عزیز الرحمن ہزار پیر رحمہ اللہ کا نام لوگے، آپ پیر محمد شاہ قریشی دامت برکاتہم کا نام لوگے۔ اس طرح بزرگوں کے نام، بھئی یہ سیاست، یہ اسلامی خانقاہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں پوچھوں کہ پیغمبر کی میراث سیاست کو اس دھرتی پر کون سنبھالا ہوا ہے، تو پھر اللہ نے جرت دی ہے تو زبان سے نام لیجئے، بولیے بولیے، کھلا کھلا بندہ بات کرے نا، یہ بھی پیغمبر کی میراث سنبھالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ اور میں بڑے ہوش سے کہہ رہا ہوں، کسی جوش سے نہیں، بڑے ہوش سے۔ مولانا کو رب نے جو طاقت دی ہے نا، اسلامی طاقت جو اس شخص کے پاس ہے نا، وہ آپ نہیں جانتے، وہ جانتا ہے، وہ دشمن جو بیٹھا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں قادیانیوں کو جو موجودہ خلیفہ ہے، 5واں قادیانی کا پوتا مرزا مسرور، بیٹا ہے مرزا طاہر کا، وہ بیٹا ہے مرزا ناصر کا، وہ بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، وہ بیٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ ملعونین یہ وہ لوگ ہیں۔ اب جو 5واں پوتا اس کا بیٹا ہے، پوری دنیا کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ 2013 کے الیکشن میں کہتے کہ مجھ سے پی ٹی آئی نے ووٹ مانگا تو میں نے انہیں کہا کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ پگڑی والا، مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جب تک یہ پگڑی والا اسمبلی میں دال نہیں گلنے دے گا۔ اور میں نے کہا سن قادیانی، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، کہو انسان، قیامت تک اسلام بھی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی رہے گا، اور ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مولانا کی طاقت 7 سمندر دور بیٹھا وہاں پر کہاں پر آئے، تو اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے بھائی، ہمیں اہل حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث نہیں ہے،
جو مولانا فضل الرحمان کا مخالف ہو، ایک شیخ طریقت نہیں ہے کسی خانقاہ کا جو مولانا کا مخالف ہو، کوئی ایک مفتی نہیں ہے جسے دنیا مفتی باندھتی ہو، اس کے فتوے کو ویلیو دیتی ہو جو مولانا کا مخالف ہو۔ جب سارے یہاں ہیں، عوام کی عقل ان سے زیادہ آ گئی ہے، ماکل دھی سیانی تے رتے ردے پکج گتے پانی، عوام کو زیادہ پتہ، علماء کو نہیں پتہ۔ اور یقین مانیے ہماری قیادت کو جو رب نے ویلیو دی ہے نا، میں نے کہا مولانا اسمبلی میں ہوتے نا تو ایک جماعت کی قیادت کر رہے ہوتے، تم نے انہیں اسمبلی سے باہر رکھا ہے، وہ پوری قومی قیادت کر رہا ہے، پوری قومی قیادت کر رہا ہے۔ یہ عدم اعتماد پیش ہوا نا تو میرا رابطہ ہوا نہیں، ورنہ میں مولانا سے کہتا میں حضرت 2 4 5 دن صبر کر کے پیش کریں، ہمیں ان کے روتا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کی قسم۔ ایسے رو رہے، ایسے تڑپ رہے کہ آئینی حق ہے، ایک قانونی حق ہے، اس پر بات کرنے کا کیا اعتراض۔ میں کچھ دنوں پہلے کوٹدو میں بات کر رہا تھا، مجھے پرچی آئی مولانا مسجد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں، جب میں سیاست کو اسلامی سمجھتا ہوں تو پھر مولوی مسجد میں بات کرے گا، سینما میں نہیں کرے گا۔ یا تو کہ یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے، یا ہے پیغمبر کی میراث تو میں مسجد میں کروں گا، میں ممبر پہ کروں گا۔ ورنہ کل کوئی کہہ دے مولانا بکر صاحب ریلوے لائن پر چل رہی تھی، تو مولانا کہیں گے بھائی ریلوے لائن پہ چلتی ہے، موٹر وے پہ نہیں چلتی، تو مولوی ممبر پہ دین بتائے گا، سینما میں کیا بتائے گا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کی بات کریں۔ اور پھر جو رات ان لوگوں نے وحشیانہ میرے علماء کی پگڑیوں کی توہین کی ہے، یاد رکھو، نیازی کو بھی میں کہتا ہوں، شیخ رشید کو بھی کہتا ہوں، اللہ نے ہماری زندگیاں رکھی، میں اس پگڑیوں کی توہین کے بدلے ہم لے کے رہیں گے۔ تمہیں پیغمبر کی پگڑی کا پاس نہیں ہے؟ میں نے رات بھی کہا، میں اب بھی کہتا ہوں اسلام آباد کی پولیس کو، سنو، تم ریاست کے نوکر ہو، تم نے ریاست سے تنخواہیں لینی ہے، تم نیازی اور شیخ رشید کے ذاتی نوکر نہیں ہو۔ تمہارے اگر پھول کندھوں پہ لگے ہوئے یہ قابل احترام ہے تو لاکھ گنا کروڑ گنا بڑھ کے پیغمبر کی سنت اس سے قابل احترام ہے۔ مولانا جمال الدین کی پگڑی کے ساتھ جو تم نے کیا ہے تمہیں حساب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم حساب لیں گے۔ یہ کوئی بات ہے تم پیغمبر کے وارث کی پگڑی کو یوں اچھال کے پھینکو؟ خدا کی قسم ان لڑکوں کو کہتا ہوں جنہوں نے رات پگڑی کے ساتھ مذاق کیا کہ اللہ کیا تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہیں معافی مانگنی ہوگی۔ کیا پیغمبر کی سنت پہ تم سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو آپ نے سنت کی بات کی ہے، لیکن یہ نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ رات صرف ایک اعلان ہوا حضرت مولانا کا، پاکستان لیول 1 گھنٹے میں بند ہو گیا۔ نیازی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ آج میں نے دیر جانا ہے جلسے کے لیے، سارا پٹھانوں کا ایریا ہے، ملکن ڈویژن ہے، اور رات ایک بندہ نہیں تھا M1 موٹر وے پہ۔ اگر یہی ہوا تو میرا جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ سانپ سونگ گیا انہیں، کل بندے چھوڑ کے جی ساری مافیا سے بول کے پکڑا گیا، ساری کو غلطی تھی کہ کو بچاؤ چا۔ انشاءاللہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔